بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم. بیکن کی ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا ہمارا موضوع حالیہ دنوں میں آئی ایک خبر. ایران میں اسرائیلی نفوذ. ایران میں ایک خاتون جو اس حد تک جس نے رسائی حاصل کر لی اس کے آرٹیکلز جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ شائع ہو رہے تھے. تو اس حوالے سے آج ہم نے ایک اسپیشل اپنے مہمان کو مدعو کیا ہے یو کے سے. سید عارف رضوی صاحب ہیں. ان واقعات کے اوپر بہت گہری نظر رہتی ہے ان کی. تو سب سے پہلے بغیر کسی تمہید کے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم عارف بھائی. جی السلام علیکم. جی عارف بھائی, آپ اس واقعے کی طرف آپ متوجہ ہوں گے, اور حالیہ دنوں میں جو خبریں سامنے آئی ہیں جس طرح کہ کیتھرین شیکدم نامی ایک خاتون جو کہ یہودی ہے اور اسرائیلی ایجنٹ بھی ہے, اس نے اپنے آپ کو شیعہ مسلمان ظاہر کیا اور اس کے بعد انقلابی اور نظریاتی بھی اپنے آپ کو ظاہر کیا, اور اس نے ایران کے اندر بہت بہت اندر تک اس نے نفوذ کر لیا. یہ اور ایسی شخصیات کے اس نے انٹرویوز کیے ہیں جو انقلابی حلقوں میں بہت مقتدر سمجھی جاتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران جو کہ خود ایک انٹیلیجنس کے حوالے سے بہت حساس ملک ہے اور فارنرز کے لیے بھی اس کی جو پالیسیز ہیں بہت سخت ہیں, وہاں پر ایسے ان واقعات کا رونما ہونا کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت دنیا میں جو جنگی سیاست رائج ہے اس کا ایک اہم ستون جو پہلے بھی میں نے گفتگو میں کہا ہے, ڈسکس بھی اس پہ کیا تھا, مجھے یاد ہے جہاں تک کہ شہید محسن فخرزادے کی شہادت کے سلسلے میں, کہ یہ ستون پنجم جو ہے وہ جو ملکوں کے درمیان اہم دشمنی ہوتی ہے, مثال بھارت اور پاکستان کے درمیان دشمنی ہے, تو دونوں طرف ستون پنجم ہوتا ہے. ایک نفوذی ستون ہوتا ہے جو اندر نفوذ کرتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا لشکر ہوتا ہے دشمن کا جو دشمن کامیابی سے کرتا ہے. اب انفلٹریشن جو ہے اسرائیل کا ایران کے اندر ہے, یہ بات کوئی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. یعنی یہ خود نیتنیاہو نے اس کو کنفیس کیا ہے آ کر کے, باقاعدہ اتنے ڈاکیومنٹس, ایک ٹرک لوڈ ڈاکیومنٹس ایک خفیہ ویئر ہاؤس سے ایران کے نکل جاتے ہیں اور نکل کے بارڈر کراس ہو کر کے اسرائیل تک پہنچتے ہیں, اور نیتنیاہو آ کر کے اب ایک سٹیج پر آ کر کے بتاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹس ہیں. اور بارہا اسرائیل کہتا آیا یہ کہ ہمارا نفوذ ایران کی بہت اعلیٰ سطح تک ہو چکا ہے, اور اس کی گواہی بھی یہی چیز دیتی ہے جو واقعات پچھلے 2-3 سالوں میں ایران میں ہوئے, بالخصوص نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملے ہونا. ابھی 2 دن پہلے یا کل ہی شاید میرے خیال سے پیٹروکیمیکل سائٹس کے اوپر جو ایک وہاں فائرنگ ہوئی, اور بہت سے مختلف واقعات, اور بالخصوص شہادت جو شہید قاسم سلیمانی کی, محسن فخرزادے کی, یہ سب نفوذی ایلیمنٹ کی وجہ سے تھا. خود عراقی انٹیلیجنس نے بعد میں اس بات کو کشف کیا کہ شہید قاسم سلیمانی کی شہادت میں عراقی عناصر بھی ملحوظ تھے اور ایرانی بھی, دونوں طرف سے, کہ اتنے ہائی کمانڈ کے پرسنالٹی کو اس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ ڈرون کے ذریعے شہید کر دینا, قتل کر دینا, یہ ناممکن ہے جب تک کہ نفوذی ایلیمنٹس ارکان اندر موجود نہ ہو. تو یعنی تو اس میں یہ بات تو جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے, یہ بات بالکل واضح ہے کہ نفوذ جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ نفوذ بالخصوص پچھلے 8 سالوں میں جو روحانی کی حکومت تھی اس میں بڑی تیزی سے بڑھ گیا, کیونکہ اگر روحانی کی خواہش بھی یہی تھی کہ مغرب کو کسی طرح سے راضی کیا جائے, مغرب کو, اور پھر ان کے ساتھ اچھے تعلقات کیے جائے. نیوکلیئر ڈیل بنی بھی روحانی کے دور میں اور اس کے بعد ختم بھی ہوئی روحانی کے دور میں ہی. تو یہاں بہت سے موقع مل گئے نفوذ کے, اسرائیل کو, امریکہ کو اور دیگر سعودی کو بالخصوص, یہ سارے کے سارے اندر نفوذ کر گئے. بڑے بڑے واقعات ہوئے. ایرانی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا روحانی کے دور کے اندر ہی, اہواز میں سپاہ کے اوپر حملہ ہوا, اس کے بعد نیوکلیئر سائٹس کے اوپر حملہ ہوا. تو یہ بات اگر کوئی صرف انقلاب کی دفاع میں آ کر کے کہے کہ جنہیں ایران کا انٹیلیجنس سسٹم یا ایران کا سپاہ اتنی قوی ہے کہ کوئی نفوذ نہیں کر سکتا ہے, تو یہ ایک اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے. یہ ایک جنگ ہے, دونوں طرف سے نفوذ ہے, ایران کی طرف سے بھی نفوذ ہے, اسرائیل میں, لبنان, اسرائیل میں, امریکہ میں, ہر طرف. اسی طرح سے اسرائیل کا بھی نفوذ ایران کے اندر, جبکہ ایران بہت
حساس ہے۔ اب جہاں تک بات آتی ہے یہ آپ کی جو آپ نے کہا کیتھرین شیکدم کا جو واقعہ ہوا ہے پچھلے چند دنوں کے اندر، یہ نفوسی ایک کنورٹ کے ذریعے ہوا، یعنی کنورٹ تھی نہیں، اب یہ تھی یا نہیں تھی یہ بات کلیئر نہیں کہ واقعی کنورٹ ہو چکی تھی اور پھر یہ کام کیا یا اسی ریزن کے لیے کنورٹ ہوئی۔ بہرحال اکثر یہی ہے کہ ریزن اسی کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ کے ذریعے ان کو کنورٹ کیا گیا۔ یعنی یہ ایک یہودی ہے کیتھرین شیکدم جو فرینچ نیشنل ہے اور یو کے میں ریسیڈنٹ ہے، یعنی پورے کنیکشنز کو آپ جوڑ لیں تو کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے ماجرا نا۔ اور پھر اس طرح سے انقلاب کی حامی بنی، ایران کی حامی بنی، آر ٹی پر آ کر کے امریکہ کے مظالم، سیاہ پوستوں کے اوپر جو مظالم تھے، بلیکس کے اوپر، ان کے خلاف بھی بولا۔ ایران کتابیں لکھی اس عورت نے، آرٹیکلز لکھے، اور ایران نے وہ فوراً وہ آرٹیکلز نکال دیے۔ مثال آیت اللہ خامنہ مقام معظم رہبری کی ویب سائٹ کے اوپر ان کے آرٹیکلز پوسٹ ہوئے، تہران ٹائمز کے اوپر ان کے جو آفیشیل نیوز پیپر ہے انگلش کا ایران میں، اس کے اوپر ان کے آرٹیکلز پوسٹ ہوتے ہیں۔ پھر یہ اس عورت کے سارے آرٹیکلز کو انہوں نے نکال بھی دیا ہے وہاں سے اس قضیے کے بعد۔ تو یہ کنورٹس اور ریورٹس ویسے ہی ایک بڑا ہی سینسٹیو ایریا ہے کہ جو کنورٹ ہوتا ہے، ریورٹ ہوتا ہے، بالخصوص مسلمان بنتا ہے اور شیعہ بنتا ہے، اس کی طرف بہت زیادہ ہم لوگ رجحان کر جاتے ہیں کہ الحمدللہ اس نے مکتب اہل بیت کو قبول کیا ہے، یہ بڑا نظریاتی اور فکری ہے۔ نہیں، اس سے کچھ ٹائم دیکھنا ہوتا ہے، اس کی پختگی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کس طرح سے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ہوتا ہے، کہاں سے یہ آیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے۔ مثال میں سمپل سی مثال دوں، یہی برطانیہ میں رہی ہے یہ، اور پتہ نہیں MI6 نے بھی اس کے ساتھ کیا کام کیا ہوگا مل کر کے سارا کچھ۔ اسی عورت کو ہٹ کر کے اگر دیکھیں تو برطانیہ میں اگر کوئی امریکہ میں یا برٹین میں کوئی جا کے فری میں بنا پیسے لیے کوئی مجلس پڑھ لے تو اسے کہتے ہیں اسرائیلی ایجنٹ ہے، یہ اس کو اسرائیل نے بھیجا ہوگا مجلس سے پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ پیسے نہیں لیتا۔ لیکن یہاں حساس نہیں ہوتے۔ اب یہی عورت کنورٹ ریورٹ اتنے مسلمانوں کے سرکلز کے اندر وارد رہی، وہاں پر سارے کانٹیکٹس بنائے، خود جیسا اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ میں ایران تک کیسے پہنچی اتنے ہائی لیول انٹرویو لینے کے لیے، یہ پہنچی ہے ایک امریکن بسیجی کے ذریعے۔ امریکہ میں ایک انقلابی شخصیت ہے جو انقلاب کی ترویج کرنے والا، اس کا نام ابھی نہیں دیا ہے انہوں نے، اس کے ذریعے یہ وہاں تک کے پہنچ گئی۔ یعنی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنا نفوذ آسانی سے مل گیا اس عورت کو، صرف اس لیے کہ یہ انقلابی باتیں کرتی تھی اور اس سے لوگ جو ہے وہ امپریس ہوتے تھے، اور تھی بھی ایک خوبصورت عورت۔ تو بہرحال یہ جو ہے پھر یہاں پر ایک بنی جاتا ہے سلسلہ۔ ابھی میں اسی کے ساتھ ایک واقعہ اور جوڑ دوں جو کل ہوا ہے نا، یہ جو ایرانی ایمبیسیڈر جو یو کے میں ہے، بہراوند کیا نام ہے ان کا، شاید بہراوند نام ہے، ان کو انہوں نے فوری طور پہ کال بیک کیا ہے ایران۔ اب یہ پتہ نہیں کال بیک پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، لیکن کال بیک کر لیا، ہٹا دیا ہے ایمبیسیڈر پوسٹ سے امیجیٹلی انہوں نے۔ کیوں کیا یہ کام؟ ریزن یہ دیا ہے کہ 11 فروری کو انقلاب اسلامی کی سالگرہ کے اوپر انہوں نے جو فنکشن کیا تھا اس میں کچھ بے حجاب عورتیں آئی ہوئی تھیں وہاں پر، اور پیانو وغیرہ بج رہا تھا اور اس پہ بے حجاب عورتیں بیٹھی تھیں، اس لیے کچھ ایرانیوں نے شکایت کی، اور شکایت کے بیس کے اوپر ایکشن لیا گیا فوری طور پہ۔ اتنا فاسٹ ایکشن ایران لیتا ہے کہ 11 کو یہ پروگرام ہوا اور 24-25 تاریخ کو یو کے ایمبیسیڈر، ایرانین ایمبیسیڈر کو اتنا فاسٹ ایکشن لے کر کے نکال دیا جاتا ہے پچھلے 2 دن کے اندر۔ یہ وجہ نہیں ہے یہ۔ اگر آپ لنڈن میں، کیونکہ ہم ہیں اسلامک سینٹر آف انگلینڈ میں، چلے جائیں، آپ پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت تو ابھی تھوڑی شاید سختی ہو گئی ہے، لیکن ڈاکٹر شمالی کے دور میں جو خود ان کا ایک مسئلہ بن گیا یہی نفوسی اسرائیلی سے قریب ہونے کا، اور اس پہ کافی آرٹیکلز بھی، اور پھر خود ایرانیوں نے ایکشن لے کر کے ان کو وہاں سے نکالا، اور نکال کر کے یہ ایران نہیں پہنچے، اپنے مقابلے میں ایک اور سینٹر کھول کر کے بیٹھ گئے وہاں پر۔ تو یہ خود ان کے دور میں جو پروگرامز ہوتے تھے، خود میں نے آبجیکشن کیا تھا ایک مرتبہ کہ یہ کیا ہے، اس طرح کی عورتیں آ رہی ہیں اندر بے حجابی کے، تو ان کا کہا تھا نہیں، یہ ہمیں ان کو لانے کے لیے اپنے قریب یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ کام اگر ایرانین ایمبیسی میں انگلینڈ میں ہوتا ہے تو یہ کوئی وہ نہیں ہے اتنا بڑا، پیانو وغیرہ سب کچھ ایرانی ٹی وی پہ بج رہا ہوتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے ان کے لیے، وہ ان کے لیے نارمل ہے چیزیں۔ وہ نہیں، اس کو نکالا اسی لیے کہ جیسے یہ کیتھرین شیکدم کا واقعہ کھلا، انہوں نے فوراً ایرانین ایمبیسیڈر کو یو کے سے نکال دیا، فوراً کال بیک کیا، کیونکہ یہ سارے کہیں نہ کہیں لنکس ہوتے ہیں پیچھے نا۔ یہ بھی ایک نفوسی شخص ہے جس کو جولائی کے اندر انہوں نے اپوائنٹ تو کیا تھا، اور یہ جواد ظریف کا میرے خیال سے انٹیلیجنس ایڈوائزر یا سیکیورٹی، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ذہن میں کیا اس شخص کا پوزیشن تھا، کہ یہ ایک
ہیڈ تھا جواز ظریف کے کسی ایک شعبے کا منسٹری آف فارن افیئرز میں. اب ان کو انہوں نے بھیج دیا وہاں پر یو کے میں، کیونکہ شاید انگلش اچھی ہوگی، اس سے امپریس ہو جاتے ہیں لوگ، بھیج دیا وہاں پہ، شاید ویسٹرنز کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے. تو اب یہ مسئلہ یہاں سے نکل کر کے آ گیا. تو یہ نفوسی جو ہے یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے انفلٹریشن کا اس وقت ساری دنیا میں. اسرائیل نے بھی کیا ہوا ہے اور جو ہے وہ ایران نے بھی کیا ہوا ہے یہاں پر. اور یہ اسرائیلی نیٹ ورک بہت سٹرونگ ہو گیا ہے، جس پر اسرائیل بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایران کو شکست دینے میں یہی لشکر ہے ہمارا مین جو ایران کو شکست دے سکتا ہے. اور یہ واقعہ پھر اب ملے عام پر آ گیا. جی عارف بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اسرائیل بہت حد تک نفوذ کر چکا ہے، اور اس میں خود ایرانی انٹیلیجنس کا بھی ہمیں لیپس نظر آتا ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی جاسوسی نیٹ ورک جو ہے وہ بہت حد تک خواتین پر مشتمل ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ زیادہ تر اسی اسٹریٹجی کو جاسوسی کے لیے استعمال کرتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل بھی جو ہے وہ ایران بھی جو ہے وہ اسی اسٹریٹجی کا نشانہ بنا ہے؟ دیکھیں یہ وہ اسٹریٹجی ہے نا جو تاریخ میں بنی امیہ نے بھی استعمال کی ہے، کہ عورت کو استعمال کرنا، کیونکہ انسان کی، مرد کی ایک کمزوری ہے. جیسا کہ ہے نا روایت میں ہے، امیر المومنین کی روایت میں بھی ہے کہ عورت پہ اپنے تقوی کو استعمال نہ کرو. اس کا مطلب عورت ایک کمزوری ہے، بڑے بڑوں کے لیے کمزوری ہے ایک عورت. اور اسرائیل نے اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا ہے، عربوں کو اسی کمزوری سے خریدا ہے. بڑے بڑے عیاشی کے اڈے بنائے انہوں نے جارڈن میں، یہاں وہاں، فلسطین کے مسئلے کے لیے. یہی یاسر عرفات خود ہی عورت کے چکر میں یہودی عورت سے اس نے شادی کی تھی، اسی کو بھی اسی طرح سے پھنسایا. بعد میں اس کو جو قتل کیا گیا اس میں بھی جو یہی سارے چکر تھے نفوسی ایلیمنٹ کے ذریعے. تو عورت ایک کمزوری ہے، اس کو قبول کر لے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی انقلابی ہو، غیر انقلابی ہو، اس کو نہیں کچھ ہوتا ہے، وہ بڑا ہی متقی ہے. نہیں، یہ اشتباہ ہے، یا پھر کوئی بیماری ہے اس مرد کو، جو عورت کی طرف، عورت اس طرح کی خوبصورت عورت سامنے آئے، انٹریکٹ کرے اور اس کا رجحان اس کی طرف نہ ہو. خود اس شیخدم نے اپنی رپورٹ میں یہی لکھا ہے نا کہ مجھے انٹری ملی ہے امریکہ کے ایک انقلابی مروج کے ذریعے، پروپیگنڈسٹ کے ذریعے، جو امریکہ میں ایرانی انقلاب کی ترویج کر رہا تھا. اس کے ذریعے میں نے ایران کے ہائی لیول تک میں پہنچی ہوں انٹرویو لینے کے لیے. اگر اسی کا انٹرویو انہوں نے لیا، کب لیا؟ الیکشن سے پہلے لیا، الیکشن کے بعد، پریزیڈنٹ بننے کے بعد نہیں لیا، الیکشن سے پہلے جب کیمپین چل رہا تھا اس دوران لیا. تو یہ خود پہنچی. ہم اس کا مطلب جن کے ذریعے پہنچی ہے وہاں کہیں نہ کہیں تو کمزوریاں تھیں نا، کہ اس عورت کو بنا پوری تحقیق کیے ہوئے راستہ دے دیا انہوں نے. اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ کے پاکستان کے اندر بھی یہ بہت سے واقعات، ابھی حال ہی میں نکلا تھا ایک واقعہ، ایک عورت نے کیس کر دیا کہ مثال پیپلز پارٹی کی یا پتہ نہیں کس گورنمنٹ کے اندر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے امریکن ایک جرنلسٹ نے. تو یہ کیسے پہنچ جاتی ہے وہاں تک؟ یہ اسی طریقے سے پہنچ جاتی ہے. اور یہ کمزوری ہے جس سے اسرائیل پوری طرح فائدہ اٹھاتے. یہ بات درست ہے، اسرائیل کا 90% جاسوسی نیٹ ورک جو ہے وہ خوبصورت سیلیبریٹیز عورتوں کے اوپر مشتمل ہے. اور یہ جب عورتیں آ جاتی ہے، اور جو کمزور، اکثر ہر انسان اس معاملے میں کمزور ہوتا ہے، کچھ زیادہ ہوتے ہیں کچھ کم ہوتے ہیں، تو بڑی آسانی سے انسان اسے کہتے ہیں، اسے انٹیلیجنس کی اصطلاح میں کہتے ہیں ہنی ٹریپ. اس کی ایک اصطلاح ہے انٹیلیجنس میں، ہنی ٹریپ، یعنی شہد کا جال، ایک میٹھا جال جس میں پھنسا دیا جاتا ہے مردوں کو بالخصوص. اور یہیں پہ ائمہ علیہ السلام نے جو ہدایت دی ہے، بہت ہی اہم ہدایت ہے کہ انسان کے پاس صرف پریونشن کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے عورت کے شر سے بچنے کا، یہاں پہ اس طرح کی عورتوں کے شر سے بچنے کا. تو یقیناً اسرائیل نے اسی طرح کے، یہ تو ایک کیس آیا ہے نا باہر، باقی اور بھی ایسے کتنے جو ہے وہ کیسز ہیں جو چل بھی رہے ہوں گے. جو یہی مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے، ابھی ذہن میں آ گیا تو بتا دوں میں، ایرانین کے اندر یہ نیوز دبا دی تھی انہوں نے، ایرانین فارسی نیوز سائٹس کے اوپر یہ تھا کہ ان کے بڑے ذاکر، اب میں نام نہیں لیتا، بہت بڑا ذاکر ان کا جو نوحہ خان مدہ تھا، اسی کو ایک فرینچ عورت نے، اب مجھے ذہن میں نہیں ہے، شاید یہی وہ تھی، شکدامی وہ تھی یا کوئی اور تھی، جس نے آ کر کے، فرینچ نے آ کر کے اس کو پھنسایا، اس کے ساتھ تصویریں بنائی. اور پھر اس نے کافی، کیونکہ یہ مداح جو تھا یہ دفتر رہبری، بیت رہبری، بڑے بڑے آیت اللہ مراجوں کے جا کر کے یہ مداحی کرتے تھے شہادتوں کے اندر، ایام کے اندر. تو اس سے انفارمیشن آتی، جب کوئی چلا جاتا ہے کسی بڑی شخصیت کے پاس تو کوئی نہ کوئی باتیں ہو رہی ہوتی، انفارمیشن نکلتی ہے. وہ انفارمیشن پھر اس عورت نے اس کے ذریعے نکالا. تو یہ کام اس طرح سے حتماً دشمن کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے دشمن کو. بہرحال وہ دشمن ہے، اس میں کیوں ہم دشمن کو کمزور سمجھتے ہیں؟ دشمن کو کمزور سمجھنا ہی ایک بہت بڑی کمزوری ہے. تو اسرائیل نے بہرحال انسان کی کمزوری سے استفادہ کرتے ہوئے اس نیٹ ورک کو مضبوط کیا، بنایا، اور ہنی ٹریپ کو ہر جگہ استعمال کیا ہے.
بالکل ٹھیک کہا آپ نے عارف بھائی، آپ کی بہت گہری نظر ہے اس چیز کے اوپر. لیکن ایران جو کہ خود سیکیورٹی اور دشمن شناسی کے حوالے سے بہت حساس ہے، وہاں پر ایک ایسی خاتون کا اس حد تک رسائی حاصل کرنا کہ صدارتی انتخابات کے لیے جو امیدوار ہیں ان کے انٹرویوز کر لیے انہوں نے، انقلابی شخصیات تک رسائی حاصل کر لی. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیائی جو لوگ ہیں اور جو مغرب میں رہنے والے جو زائرین ہیں ان کو تو ویزا ملنا تک بہت مشکل ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ درست ہے یہ بات. اس ایران کو حساس ہونا چاہیے اور حساس ہے بھی فورنرز کے بارے میں، بالخصوص امریکہ، کینیڈا، برٹش نیشنل. مثال اگر ہمیں ایران جانا ہے زیارت کے لیے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آسانی سے ویزا نہیں ملتا ہے، بڑے ریفرنسز چاہیے، لیٹرز چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا کر کے، اور اتنا مہنگا ویزا بھی دیتے ہیں کہ مشکل ہو جاتی، جانا خود مشکل ہو جائے گا عام آدمی کے لیے بھی. تو ایک فرینچ نیشنل یو کے ریسیڈنٹ کو اس لیول تک جا کر کے انٹرویو دینے کا کیسے موقع ملا؟ جیسے میں نے بتایا پہلے کہ ایک کمزوری تو عمومی کمزوری ہے کہ جس کے ذریعے وہ پہنچ سکتی، لیکن آگے ایک بیریئر بھی تو ہے نا کہ ایک انٹیلیجنس ہے جو ریویو کرتا ہے، ایک منسٹری جو ریویو کرتی ہے کہ کون آنا چاہ رہا ہے، کیا ہے، کس طرح سے. یا ایک اور کمزوری ہے ایرانیوں کی، بالخصوص ایرانی عوام کے اندر بھی ہے، وہ ہے مغربی رجحان، ویسٹرن اورینٹیشن. ایرانی مغرب کو بہت ترجیح دیتے ہیں ہر چیز میں، ان کو بڑا ایک ڈیولپڈ اور ہائی ریس سمجھتے ہیں بنسبت شرقیوں کے. مثال پاکستانی، افغانی کو دیکھیں آپ، کچھ نہیں سمجھتے ہیں. پاکستانی، ہندی، ان کو کی ہندی کی پھر بھی اہمیت کرتے ہیں تھوڑی، لیکن پاکستانی، افغانی، مصری، ان لوگوں کو نہیں دیتے اہمیت. لیکن یورپینز کو دیکھیں آپ، پوری اہمیت دیتے ہیں. آج جو نیوکلیر نیگوسیشنز ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ کیا ضرورت ہے ایران کو امریکہ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کی، جب خود رہبری نے، مقام معظم رہبری نے کلیئر کہا تھا کہ ہمیں نہیں ضرورت نہیں ہے اس کی، ہم انقلابی ہیں، اپنے انقلابی اصول پہ باقی رہیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے ان سارے مذاکرات کو کرنے کی. لیکن پھر بھی ایرانیوں کا رجحان، روحانی نے ہر ستم کر لیے، ہر چیز ٹیبل پر دے آئی، غلط ایگریمنٹ سائن کر دیا جو لکھ کر کے کلیئر آیا تھا، غلط ایگریمنٹ نیوز میں آ گیا کہ سائن کر کے آ گئے یہ لوگ صرف اس لیے کہ ان کو مغرب کو راضی کرنا تھا. آج چائنا نے اتنی بڑی ڈیل بنائی ہے 25 سالہ ایران کے ساتھ، اس کی امپلیمنٹیشن کانٹریکٹ بھی سائن کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ امریکہ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کے نیگوسیشن کرنے کو تیار ہے. چائنا سے ایک بڑا ہی لانگ ٹرم ریلیشن شپ اپنا خراب کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ چائنا سب کچھ ایران کے لیے کر سکتا ہے. چائنا کو انرجی چاہیے، ایران کو وسائل چاہیے. بالکل ایران کی جتنی انرجی ہے ایکسیس سب کچھ چائنا خرید سکتا ہے. چائنا کے پاس اتنا کیپیسٹی ریکوائرمنٹ ہے، وہ سب کچھ چائنا لے سکتا ہے. اور چائنا ساری رشیا ایک طرف ہے، رشیا بھی ایران سے اچھے تعلقات چاہتا ہے. ملٹری سپورٹ، رشیا ایران کو ملٹری پروٹیکشن دے سکتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں آج یوکرین میں رشیا نے حملہ کیا، کوئی نہ امریکہ نہ یورپ نہ کسی میں نیٹو میں ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہاں جا کر کے مداخلت کرے. اتنا ڈرتے ہیں یہ رشیا سے، اتنا روس سے یہ ڈرتے ہیں. وہی رشیا اگر ایران کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ایران کو کیا ضرورت ہے امریکہ سے، یورپ سے نیگوسیشن کرنے کی؟ یہ نیگوسیشن اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عوام کا رجحان، آپ چلے جائیں مارکیٹ میں، تہران کی، ایران کی مارکیٹوں میں، جہاں یوروپین برانڈ ہوگا یہ اسی کی طرف جائیں گے، یہ اسی کی طرف رجحان کرتے ہیں. ان کا رجحان جو ہے ویسٹ کی طرف ہے، اور یہ رجحان بنا دیا گیا. کس نے بنایا؟ یہ وہی 8 سالہ خاتمی کی حکومت میں، ہاشمی رفسنجانی کی حکومت میں یہ بنا ہے وہاں پر ذہنیت ان کی کہ مغرب جو ہے وہ بالاتر ہے، ایک پریولیجڈ کمیونٹی ہے ویسٹ، اور ہم نے ان کی طرف جانا ہے، ان کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل بنانا ہے. اور تاریخ میں بھی دیکھ لیں، شاہ کے دور میں بھی یہی تھا. شاہ بھی فرانس سے پڑا ہوا ہے، سوئٹزرلینڈ سے پڑا ہوا، یہ سارے اس وقت بھی انہوں نے برطانیہ کو پہلے رشیا کو دیا آئل کے ریفائنریز، اس کے بعد برٹین کو دے دیا، پھر امریکہ سے قریب ہو گیا شاہ کی حکومت. یہ سارا اورینٹیشن جو ہے ان کا پہلے سے رہا ہے، اور اسی کا یہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. پھر جب دیکھیں کہ ایک بڑی جرنلسٹ جو ہے وہ آرٹی کے اوپر آتی ہے اور انقلابی نظریات بھی رکھتی ہے، اور امریکہ سے ایک بڑے ان کے انٹرنل کسی بسیجی نے اس کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے دروازے کھول دیے اس کو. اور اس نے جو اپنی انٹرویو میں لکھا ہے، بڑی کچھ چیزیں ابھی تو نہیں کھلی ہیں، کچھ چیزیں وہ کھلیں گی بعد میں، کہ مجھے جس آیت اللہ نے ایکمپنی کیا تھا، ساتھ میں تھا، اس نے بہت سی باتیں مجھے بتائی. اس میں سے ایک بات اس نے یہ بتائی جو کہ خود ایک اندرونی بات ہے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا تھی. ابھی ایک اسٹریٹجی تو نہیں بتائی ہوگی نا اس نے، جس نے بھی، ابھی آیت اللہ ہو نہ ہو ہمیں نہیں پتا جو بھی ہے، لیکن ایک اسٹریٹجی تو نہیں بتائی. یہ اسٹریٹجی بتائی کہ پہلے ہم رئیسی کو لائیں گے، وہ الیکشن ہار جائے گا ہمیں پتہ ہے، لیکن پاپولر ہو جائے گا، اس کے بعد اگلے انتخابات میں ہم انجینئر کر کے رئیسی کو جتا دیں گے الیکشنز میں. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ اگر دیکھیں تو
یہ حد تک کہ ایک عورت پہنچ جاتی ہے، اس لیے کہ ایرانیوں کا مغربی رجحان ہے، اس کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر یہ غلط بات ہے کہ ہم مائنڈ کریں کہ بھائی کیوں مائنڈ کرتے ہیں آپ. انقلاب ایران میں ایک انقلاب ہے اور ایک ایرانی حکومت ہے، ان دونوں میں فرق کرے. اور ایک ایرانی عوام ہے جس کے اپنے رجحانات ہیں، جس میں اپنے طبقات ہیں. ہر ایک جگہ پر ایک کمزوری بھی ہوتی ہے اور ان کی اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے. تو کمزوری کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ہائی لائٹ کرنا چاہیے اس کو، تاکہ ہم بھی اس سے عبرت لیں اور وہ غلطیاں نہ کریں جو اس طرح کی مملکتوں میں ہو جاتی یہاں پہ. تو یہ ویسٹرن اورینٹیشن جو ان کا ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں جو مجھے ذہن میں بھی آ گئی یہاں پر، کہ ہمارے ایک دوست یعنی آن لائن ہی فرینڈ تھے ایک انڈیا سے نا، وہ ایران کی نمبر 2 موبائل آپریٹر کمپنی کے چیف ٹیکنیکل آفیسر یا چیف آئی ٹی آفیسر، اس طرح سے بہت ہائی پوزیشن پر بندہ تھا. کینیڈین نیشنل تھے وہ اور انڈین تھے. تو ایک مرتبہ ان سے یہ کئی ملاقات ہوئی یہیں باہر یو کے میں، تو ان سے بات ہوئی کہ وہاں کے بارے میں کس طرح سے. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات مجھے بتائی، خود وہ تعجب کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب سینکشنز تھا ایران کا تو ٹیلی کام سیکٹر میں سارے سپلائی چائنا کرتا تھا، ہواوے کی طرف سے آتا تھا. بعد میں ہواوے کو $1 بلین اور پتہ نہیں کتنی پینلٹی لگائی امریکہ نے یہی سینکشنز کے اندر کام کرنے کی ایران کے اوپر. کہ ہواوے نے ہماری اتنی سپورٹ کی، لیکن جب یہ سینکشنز ہٹا روحانی کے دور میں، جب سینکشنز ہٹ گیا اور JCPOA سائن ہو گیا، اس وقت منسٹر آف ٹیلی کام کا، ٹیلی کام منسٹر کی ایک پریزنٹیشن تھا جو اسی موبائل آپریٹر کی آفس میں تھا. آنے سے پہلے کہتے ہیں ہمارا CEO جو ایرانی تھا اس نے ہمیں انسٹرکشن دیا کہ کوئی بھی چینی نظر نہیں آنا چاہیے، کوئی بھی چائنیز نظر نہ آئے، نہ چائنیز اکوپمنٹ، نہ چائنیز فرد. ہمیں یورپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ہمیں یورپ کی طرف رجحان کرنا ہے. اب سینکشنز ہٹ گیا ہے، اب کوئی بھی چائنا سے سامان نہیں لینا، سب کچھ یورپ سے لینا ہے اپنے. تو یہ ان کا ایک کلیئر رجحان ہے. وہ یہ خود کہہ رہا ہے مجھے، یہ ہندو بندہ ہے، کہتا ہے میں نے خود ان سے کہا کہ یہ لوگوں نے ہمارے برے وقت میں ان چائنیز نے مدد کی ہے، ہمارے نیٹ ورکس چلتے رہے، ہمیں سپیئرز دیا ہے، ہمیں اکوپمنٹ دیا ہے، ہمیں سب کچھ دیا ہے. اب جب چینج ہو گیا ٹائم، آپ کہتے ہیں ان کو باہر نکال دو. تو یہ ایگزیکٹلی جو اس وقت سچویشن ڈیل میں بھی چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ چائنا کو استعمال کر کے پریشر بنا دیا، بعد میں پھر امریکہ کی طرف چلے جائیں. تو یہ ان کا ایک رجحان ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن، بڑی آسانی سے ممکن ہے کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا عارف بھائی. اب تک ہمارے ناظرین کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے. لیکن یہاں پر ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ اس جاسوس خاتون نے اس وقت اپنے آپ کو ایکسپوز کیوں کیا، جبکہ وہ اندر تک نفوذ کر چکی تھی اور بھی وہ راز حاصل کر سکتی تھی. کیا یہ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی اسٹریٹجی کا حصہ ہے یا وقت اس چیز کے لیے سازگار تھا؟ جی یہ ایک اہم سوال ہے جو اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا، ورنہ میں خود بھی اس کی طرف آنا چاہ رہا تھا. کہ جب ایک عورت اس حد تک کے نفوذ اندر اس کا ہے، ہائی لیول کے ریولیوشنری لوگوں سے، انگلینڈ میں اس کے کانٹیکٹس ہیں، اس کے امریکہ میں کانٹیکٹس ہیں، اس لیول کے ہیں کہ وہ ایک ڈیفینیٹلی پریسیڈنٹ بننے والے کینڈیڈیٹ کو، جس کا کلیئر تھا کہ اسی نے پریسیڈنٹ بننا ہے، اس کے لیول پر جا کر کے انٹرویو لیتی ہے، اس کے سرکل میں ہو کے جاتی ہے پورا، اور پھر آ کر کے وہ ان چیزوں کو ایکسپوز کر دیتی ہے. وہ تو بعد میں اور بھی اندر وارد ہو سکتی تھی. اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سرکمسٹانسز ہیں جہاں ایران ایک بالکل اپنی ڈیل فائنل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، UN کے ساتھ، بالکل جو ڈیل ہے نیوکلیر والی، جو آخری سٹیج میں، بس یہ اب ان کے امکانات ہیں اسی ہفتے میں شاید ہو جائے یا نیکسٹ ویک میں کچھ ہو جائے، یا وینا کی ڈیل فائنل ہو جائے. اس دوران اس خبر کا باہر نکل کے آنا اور اس کا میڈیا کو بھی نشر ہو جانا، سب کچھ، خود اس عورت کا بلاگ لکھنا ٹائمز آف اسرائیل میں، یہ خود ایک کوشچن مارک ہے کہ کیوں کیا اس وقت، اس کام کو کیوں ہوا. یہ ایک سگنل ہے، ایک پیغام ہے جو ایران کو اسرائیل نے دیا ہے. یہ پیغام کیوں دیا اسرائیل کو ایران نے؟ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی، دونوں میں سے کوئی ایک وجوہات ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ اسرائیل نہیں چاہتا ہے، یا اسرائیل یہ بتانا چاہ رہا ہے ایران کو کہ ہمارا نفوذ اس حد تک ہے آپ کے اندر کہ آپ یہ ڈیل بناؤ یا نہ بناؤ، خطرہ آپ کے لیے ہے، ہم اندر نفوذ کر چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ڈیل نہ بناؤ، ڈیل کو روکنے کے لیے کہ فرانس کی ایک نیشنل نفوذی کام کر رہی تھی ایران میں، اس سے خود ایران الرٹ ہو جائے کہ نہ جانے کتنے اور نفوذی اندر ہوں گے، آیا ہمیں مغرب کی طرف جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. ایک میسج یہ ہو سکتا ہے اس میں اسرائیل کی طرف سے کہ اسرائیل
چاہتا نہیں ہے، ویسے ظاہراً ہے یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ ڈیل ہو، کیونکہ اسرائیل امریکہ مل کر کے ڈیسیشن لیتے ہیں، ڈیسیشن کوئی علیحدہ سے نہیں ہوتا ہے. یہ جنگی مشقیں کا ہونا، یہ سب کچھ ہونا، یہ سب کچھ ایران کو پریشر میں ڈالنے کے لیے کہ یہ ڈیل بنے. اس ڈیل کو کیونکہ امریکہ بنانا چاہتا ہے اس وقت، یا تو اسرائیل اسے خراب کرنا چاہ رہا ہے، یا اسرائیل ایران کو ویک کرنا چاہ رہا ہے، کمزور کرنا چاہ رہا ہے کہ ہمارا نفوذ ہے، بہتر ہے کہ یہ ڈیل بنا لو. اب یہاں ایرانین میسیج اس چیز کو لے سکتے ہیں کہ بھئی اتنا نفوذ جب ہے تو بہتر ہے خطرے کو کم کریں، اس ڈیل کو بنا لیں تاکہ یہ جو ہے نا رسک جو ہے وہ مائٹیگیٹ ہو جائے. یا ایرانی اس چیز کو لے لے کہ نہیں، جب خطرہ اتنا ہی ہے تو کیا فائدہ ہے اس ڈیل کو بنا کر کے، پھر اور نفوذی کام شروع ہو جائے گا اگر ڈیل بن گئی، لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا. تو یہ دو وجوہات اس میں ہو سکتی جس کی وجہ سے انہیں، بہرحال جو بھی ہو، لیکن ایک سگنل، ایک میسج ایران کو دیا انہوں نے اس چیز کو ایکسپوز کر کے. یہ ایک انٹینشنل ایکسپوجر تھا، انٹینشنل لیک تھا جو انہوں نے عین اس وقت پہ کیا ہے جو ڈیل ایران کی سائن ہونے والی. یا تو یہ ڈیل روکنے کے لیے یا ایران کے نیگوسیشن پاور کو کم کرنے کے لیے یہ کام یہاں پر ہوا ہے. عارف بھائی، آخری سوال کہ اسرائیل کے اس حد تک نفوذ کرنے کے باوجود ایران میں انقلاب اسلامی کا اثر باقی ہے. مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کیا انقلاب اسلامی کے اوپر کوئی اثر ڈال سکتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں، انقلاب، اچھا میں نے کہا نا کہ ایران اور انقلاب دو الگ موضوع ہیں. انقلاب ایران میں آیا ہے لیکن انقلاب الہی انقلاب ہے، ایرانی انقلاب نہیں ہے. اور انقلاب کا رہبر، انقلاب کا پرچم جو ہے وہ مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنہئی کے ہاتھ میں ہے. اور یہ وہ شخصیت بابصیرت ہے جس نے 42 سال سے اس پرچم کو اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے، اور ذرا بھی ایک لغزش بھی ان کے اندر نہیں آئی ہے کہ انقلابی راستوں سے دور ہٹیں. تو انقلاب کا تو پرچم ان کے ہاتھ میں ہے اور انقلاب کو انہوں نے ہی سنبھالا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے انقلاب باقی بھی ہے انہی شخصیت کے ذریعے. اور یہ واقعی یہ شخصیت اس وقت تنہا ہے. اتنا نفوذ جب اطراف میں ہو جائے، جیسے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوا نا کہ کمانڈر ان چیف عبید اللہ ابن عباس جو ہے وہ جا کر کے بک جاتا ہے ایک عورت کے ہاتھوں اور پیسوں کے ہاتھوں، تو ایک امام اس وقت تنہا ہو جاتا ہے. اور یہی سچویشن اس وقت مقام معظم رہبری کی بھی ہے کہ وہ چاروں طرف سے یہ نفوذی ایلیمنٹس جو ہیں وہ گھیرے ہوئے، لیکن اس کے درمیان بھی یہ شخصیت ڈٹی ہوئی ہے انقلاب کے راستے پر اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، عقب نشینی نہیں کرنا چاہتی ہے انقلاب سے. اور اسی سے اور ان شہداء سے جنہوں نے انقلاب کے لیے جانیں دی ہے، یہی انقلاب کی ضامن ہے، ضمانت ہے انقلاب کی. اور یہ نفوسی خبریں جو آ رہی ہیں یہ در حقیقت ان لوگوں کے چہروں سے نقاب اٹھا رہی ہیں جو ایران کے اندر موجود ہے اور یہ نفوسی کام کر رہے ہیں نا. یہ خود ایران کے لیے ایک طریقے سے پازیٹیو نوٹ بھی ہے کہ وہ زیادہ الرٹ ہو کر کے اس نیٹ ورک کا خاتمہ کرے جو اندر موجود ہے، جو ستون پنجم ہے، جو اس حد تک کہ وارد ہو چکا ہے کہ ڈاکیومنٹس لیک ہو جاتے ہیں، سائٹوں پہ حملہ ہوتا ہے. ان کو بڑی سیریسلی لے کر کے اسے جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے. صرف کیتھرین شیکڈیم کے آرٹیکلز کو اپنی ویب سائٹ سے نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایسی نہ جانے کتنے ہوں گے، کتنی ہوں گی جو یہ کام کر رہی ہیں ایرانی نیٹ ورکس کے اندر. اس نیٹ ورک کو ڈیمولش کرنے کی اور اس کو مسمار کرنے کی اشد ضرورت ہے ایرانیوں کو. اور انقلاب پر انشاءاللہ اس کا اثر اس طرح سے نہیں ہوگا جو دشمن چاہتا ہے، کیونکہ انقلاب کا پرچم ایک بامخلص اور ایک شجاع بابصیرت رہبر کے ہاتھ میں ہے جس نے ہمیشہ سنبھالا ہوا ہے، اور اسے انہی نے ہی آگے لے کر کے چلنا ہے انشاءاللہ. اور انہی کی بصیرت اور حکمت کے ذریعے یہ مسئلہ بھی حل ہوگا، اور ان قریب ایران میں دوبارہ امن و امنیت اور وہی اس طرح کا جوش و ولولہ جو جنگ کے وقت اور انقلاب کے وقت تھا دوبارہ سے وہی انشاءاللہ نظر آئے گا. بہت شکریہ عارف بھائی، آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم نے ایک سیر حاصل گفتگو اس کے اوپر کی ہے. اور ہمارے ناظرین کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ کس طرح رونما ہوا، اس کے کیا عوامل تھے اور اس کے کیا اثرات جو ہیں وہ ہماری اسلامی ممالک پہ، اسلامی مملکتوں پہ پڑ سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ آپ سب کا. اور ایک بیکن کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ ہم جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ نکی رضا کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.